مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی 1888 عیسوی میں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد تو ہندوستان کے تھے، مکہ مکرمہ میں وہ کس طرح پہنچے؟ تو یہ 1857 کی بات ہے کہ ان کے خاندان والے، اہل خاندان 1857 کی جنگ آزادی میں وہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں پہنچے، اور ان کے والد مولانا خیر الدین مکی صاحب نے ایک عربی خاتون سے نکاح کیا تھا، تو لہٰذا مولانا آزاد کی والدہ عربی تھی، تو اس لحاظ سے مولانا آزاد کی جو زبان ہے وہ مادری زبان ہے وہ عربی تھی۔ اسی لیے مولانا آزاد کے جو بھی تحریریں ہیں ان تحریروں میں آپ کو لگے گا کہ مولانا آزاد کی تحریر میں اردو کی چاشنی تو موجود ہے، مگر عربی اور فارسی کے الفاظ اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی زبان انہی سے شروع اور انہی پہ ختم ہوتی ہے۔ تو بہرحال مولانا خیر الدین مکی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کے والد کے بارے میں، جب وہ مکہ مکرمہ سے پھر دوبارہ ہندوستان آئے تو وہ کلکتہ میں مقیم ہوئے، اور کلکتہ میں کچھ عرصہ مولانا ابوالکلام آزاد کا بچپن کا زمانہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی گزرا، اور کچھ عرصہ مصر میں بھی انہوں نے گزارا ہے، ایسا تذکرہ نگاروں کا تذکروں میں آتا ہے۔ تو مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین مکی اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں پوری دنیا میں ان کے 2 لاکھ سے زائد مریدین تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ یہ کیجئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تعلیم و تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، یعنی ان کا پورا ماحول صوفیانہ ماحول تھا، اور اس صوفیانہ ماحول میں رہ کر بھی وہ اس صوفیانہ ماحول کو پسند نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے ایک مختلف راستہ چنا، اور وہ راستہ آگے چل کر صحافت سے ہوتا ہوا سیاست تک آیا، اور وہ بعد میں یعنی جب وہ آئے 10 سال کی عمر میں، صرف 10 سال کی یا 11 سال کی عمر میں، ان کی تحریریں دیکھ کر جب وہ کچھ لکھتے تو ان کی تحریریں دیکھ کر اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور دانشور حضرات یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضرور 60-70 سال کے بزرگ ہوں گے۔ ایک واقعہ ہے علامہ شبلی نعمانی کا۔ شبلی نعمانی جب ان کے مضامین پڑھتے تو ان کو اشتیاق پیدا ہوا کہ ان بزرگ سے ملنا چاہیے، تو مولانا ابوالکلام آزاد ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب وہ داخل ہوئے تو دیکھیں کہ ایک نوجوان ان کے سامنے کھڑا ہے، تو علامہ شبلی نعمانی نے ان سے کہا کہ بیٹا اپنے والد ابوالکلام کو بلاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ابوالکلام۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ابوالکلام آزاد ابتدائی سے ذہین اور فتین تھے، بہت ذہانت تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں جب میں کسی کے ساتھ درس لینے جاتا تو میرے ساتھ جتنے بھی درس لینے والے ہوتے وہ بہت پیچھے ہو جاتے، اور تھوڑے ہی دن میں میں اپنا پورا درس مکمل کرتا، اور میرے اساتذہ بھی یہ دیکھ کر پریشان ہوتے۔ تو یہ ان کی قدرت کا یہ بھی ایک وہ ہے کہ قدرت جس کو جو دینا چاہتی ہے وہ دیتی ہے۔ تو بہرکیف مولانا ابوالکلام آزاد اس طرح تعلیم و تربیت سے آگے بڑھتے ہوئے وہ مختلف تحریکات کا حصہ بنے، آزادی کی تحریک کا حصہ بنے، اور دیگر تحریکات کا وہ حصہ رہے، اور خلافت تحریک میں بھی ساتھ رہے، گاندھی جی کے ساتھ رہے، مختلف تحریکات سے ہوتے ہوئے ملک کے پہلے وزیر تعلیم بھی بنے، اور ان کے وزیر تعلیم بننے کے بعد بھی ان کے کارنامے جاری رہے۔ آج جو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن جسے ہم UGC کہتے ہیں، وہ UGC دراصل انہی کا آئیڈیا ہے،
اور انہی کا قائم کردہ ہے. اس کے علاوہ ٹیکنیکل بورڈز بنائے انہوں نے اور دیگر فنون لطیفہ کے مختلف اداروں کو انہوں نے ڈیولپ کیا. تو اس طرح تعلیم میں بھی ان کا کارنامہ ہے. مگر مولانا آزاد آزادی سے پہلے کانگریس کے 2 مرتبہ صدر ہوئے.